بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم فی کل موضع یکون المحل متعینا لنوع من المجاز لا یحتاج فیہ الی النیہ۔ یہاں سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ جب مجازی معنی متعین ہو تو پھر نیت کی محتاجی نہیں ہوگی۔ جیسے اس نے کہا نا اپنے سے بڑے غلام کو ھذا ابنی، ھذا یہ میرا صاحب زیر بیٹا غلام تو نہیں ہوتا نا، اس سے مراد کیا ہے؟ آزاد۔ اب اس کی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیری نیت کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ غلام آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا۔ ثم پھر ہر جگہ میں ہوگا محل، جہاں پہ محل متعین ہو، لنوع من المجاز، مجاز کی قسم کے لیے، لا یحتاج فی النیہ، اس میں نیت کی طرف محتاجی نہیں ہوگی۔ سوال ہے یہاں سے، سوال یہ ہے، میری طرف دیکھیں، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہو تو امام اعظم کے نزدیک مجازی معنی کی طرف رجوع کریں گے۔ امام اعظم کے نزدیک مجازی معنی کی طرف رجوع کریں گے، سمجھ آ رہی؟ لیکن صاحبین نے کیا کہا تھا کہ اگر حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہوگا تو پھر مجازی کی طرف رجوع نہیں کریں گے بلکہ پورا کلام ہی۔ اور حناف نے کیا کہا تھا کہ حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہو تو پھر مجاز کی طرف رجوع کریں گے، یہ اصول بیان ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ اگر حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہو پورا کلام ہی لاگو چلا جائے گا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں حقیقی معنی میں ایسی مثال دکھاتے ہیں جہاں حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجازی معنی کی طرف رجوع کیا ہے، مجازی معنی کی طرف رجوع کیا ہے۔ کیسے؟ مرد نے عورت کو کہا ملکینی نفسک، ملکینی، تو مجھے اپنے نفس کا مالک بنا۔ عورت نے کہا قبیل تو، عورت نے کہا، اب اس کا حقیقی معنی ہے مالک، مجازی معنی ہے نکاح، مجازی معنی ہے حقیقی معنی ہے مالک۔ اب آزاد بندے کا مالک نہیں بنا جاتا، آزاد بندے کا سمجھ آ رہی؟ اب مجازی معنی ہے نکاح، تو عورت نے کہا قبیل تو نکاح ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نکاح ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جواب، یہاں پر حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار نہیں ہے، یہاں حقیقی معنی پر عمل کرنا کیسے؟ آزاد عورت کا مالک بنا جا سکتا ہے، آزاد عورت کا مالک وہ اس طریقے سے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی آزاد عورت مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، پھر دارالحرب میں چلی جائے، جنگ کے میدان میں چلی جائے، پھر کافر و مسلمانوں کی جنگ ہو، پھر قید ہو جائے، مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، تو مالک ہوا کہ نہیں؟ آزاد عورت کا مالک بنا جا سکتا ہے، یہاں حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اسی طرح ایک بندے نے کہا، قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں آسمان میں اڑوں گا، میں ہوا میں اڑوں گا، آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا، پتھر کو سونا بناؤں گا۔ کہتے ہیں اگر وہ ایسا کام نہیں کرے گا تو آنس ہو جائے گا، ہوا میں نہیں اڑے گا آنس ہو جائے گا، قسم توڑنے والا ہو جائے گا، آسمان کو نہیں چھوئے گا آنس ہو جائے گا، پتھر کو سونا تو کیا ہو جائے گا؟ ہانس ہو جائے گا۔ یہاں حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اولیاء کرام سے یہ کام صادر ہوئے ہیں، اولیاء کرام سے یہ کام صادر ہوئے، پتہ چلا یہاں حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار نہیں ہے۔ دیکھیں، نہیں کہا جائے گا لما کان امکان الحقیقت شرطا لصحت المجاز، کہ جب حقیقی معنی، حقیقت کا امکان یہ شرط ہے مجاز کی صحت کے لیے، مجاز کی صحت کے لیے، یعنی حقیقی معنی درست ہوگا تب مجازی معنی مراد لیں گے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اندہما، صاحبین کے نزدیک، کیف یصار الی المجاز فی صورت النکاح، صاحبین کے نزدیک کیسے پھیرا جائے گا مجاز کی طرف نکاح کی صورت میں، بلفظ الہبۃ مع ان تملیک الحرۃ بالبیع، لفظ ہبہ کے ساتھ، باوجود اس بات کے کہ آزاد کا مالک بننا بیع کے ساتھ، والہبۃ، اور ہبہ کے ساتھ محال محال ہے، ہبہ کے ساتھ۔ صاحبین نے کیا کہا تھا؟ حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہو تو کیا ہو جائے گا؟ پورا کلام ہی لاگو چلا جائے گا، پورا کلام لاگو چلا جائے گا، سمجھ آ رہی؟ انہی پر سوال ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر پورا کیا کہتے ہیں حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہو تو پورا کلام لاگو۔ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، ایک شخص نے عورت کو کہا ملکینی نفسہ کی، یا وہبتی نفسہ کے، تو مجھے اپنا آپ ہبہ کر، عورت نے کیا کہا؟ قبیل تو، سمجھ آ رہی؟ اب حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہے تو آپ نے مجازی معنی مراد لیا، آپ نے
آپ تو کہتے تھے حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہو تو پورا کلام ہی لاگو چلا جائے گا، تو ہم نے کیا کہا تھا یہاں حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار؟ صاحبہ نے کیا جواب دیا؟ حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار نہیں ہے، بلکہ یہاں حقیقی معنی پر عمل ہو رہا ہے، مشکل نہیں ہے۔ لِأَنَّا، دیکھیں جواب دے رہے ہیں یہاں سے، لِأَنَّا نَقُولُ، اس لیے ہم کہتے ہیں ذَلِکَ، یہ ممکن فی الجملہ، یہ جملہ میں ممکن فی الجملہ ہے، حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار نہیں ہے بلکہ ممکن فی الجملہ ہے۔ بِأَنْ اِرْتَدَّتْ، بائیں طور کی عورت مرتد ہو جائے علیہ باللہ، وَلَحِقَتْ، اور وہ چلی جائے بدار الحرب، دار الحرب میں، ثم سبیت، پھر قید ہو جائے، ثم سبیت، پھر وَسَارَ هَذَا نَظِيرُ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخَوَاتِهِ، یوں ہی ہوگی آسمان کو چھونے اور اس جیسی اور مثالیں۔ اخواتی کے نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کالطیران فی الہواء وقلب الحجر ذهبا، وقلب الحجر ذهبا، ہوا کے اندر اڑنا اور پتھر کو سونا بنانا۔ قسم اٹھائی کسی نے تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے کہ جو ممکن فی الجملہ ہے، ممکن فی الجملہ ہے۔